ویلکم بیک ناظرین. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے عامر رانا صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کافی سارے انوالو ہیں. سمر خان صاحبہ, کہا جاتا ہے کہ رشیا اور چائنا بھی مڈل ایسٹ میں کافی انروڈز بنا چکا ہے. رشین عرب بزنس کاؤنسل بن چکی ہے, افریقہ رشیا پارٹنرشپ اینڈ سکسیس, اس کے علاوہ اوپیک, گلف کوآپریشن کاؤنسل, ڈائیلاگ آف سویلائزیشنز, اور چائنا بھی کافی انروڈز بنا چکا ہے اور انڈر کیپٹلسٹ گاب وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا کولڈ وار کے بعد ایک دوبارہ نئی جنگ ہوگی اور مڈل ایسٹ اس کا نیا بیٹل گراؤنڈ ہے؟ رشیا کے بہت پرانے لنکس ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ. سوویت ٹائم سے ہیں ان کے, جو تھیں سوشلسٹ قسم کی. ناصر تھے ایجپٹ میں, ایک ٹائم تھا کہ ایجپٹ واز بیسکلی پارٹ آف دا وہ جو سوویت سرکل تھا کنٹریز کا, اس میں کریسنٹ میں آتے تھے. پھر وہ ان کے اگینسٹ وہ کو ہوا, ناصر کے اگینسٹ انور سادات کا کو ہوا, اور وہ اس کے بعد سے وہ امریکن اس میں سفیر میں چلے گئے. اس طرح سیریا, عراق, یہ آل دیز کنٹریز, لیبیا ایز ویل, یہ ساری وہ کنٹریز ہیں جن کی پرو سوویت بریکٹ میں ڈیورنگ دا کولڈ وار پرو سوویت بریکٹ میں تھے. اس وجہ سے ان کے اس ٹائم سے ان کے ساتھ اکنامک لنکس ہیں. بہت ساری جو ان ممالک کی جو ملٹریز ہیں بیسکلی وہ سپلائڈ, ور ٹرینڈ, وہ بیسکلی جو بھی ان کا اکوپمنٹ تھا ملٹری, جو آرمامنٹس ہیں وہ سارے جب رشین رجیم تھی. چینج کی بات آتی ہے تو یہ والی چیزیں بھی اس میں دیکھی جاتی ہیں کہ اگر امریکن انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں یا برٹش انٹرسٹ ہرٹ ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ روابط بڑھ رہے ہیں رشیا چائنا کے ساتھ, تو رجیم چینج کی بات کی دیکھیں, جاتی ہے. رشین چائنا کو آپ دونوں کو بریکٹ اکٹھا نہ کیجئے, یہ میرے خیال میں ٹوٹلی ڈفرنٹ. رشیا کی جو اب جو کرنٹ سچویشن میں جو لنکس ہیں ود افریقن کنٹریز اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز, ان کے اپنے اکنامک بھی ہیں, اس میں ملٹری بھی ہیں, انرجی ریلیٹڈ بہت سارے لنکس ہیں. ان کا طور طریقہ بھی مختلف ہے. بالکل بہت فرق ہے. جو انگیجمنٹ کا طور طریقہ ہے وہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرتے ہیں, وہ چیزیں بنا کے دیتے ہیں. روس جو ہے وہ اس کی تھوڑی سی مختلف جو ہے وہ مارکیٹ بناتا ہے فار سیلنگ دیئر اون ملٹری آرمامنٹس وغیرہ, جو بہت شرنک کر گئی ہے. میکرو لیول پہ اس کو دیکھا جائے, لیول پہ چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے رشیا کے کمپیریٹیولی. چائنا از وے اپ, رشیا کو آپ نیچے رکھیں. اور اس پہ بات بھی زیادہ نہیں ہو رہی ویسٹرن میڈیا میں. چائنا ہیز گون شاپنگ جی. چائنا بیکاز پچھلے جو چند سالوں میں جو چائنا کی اکانومی میں ایک دم سے اتنا جو ابھار ہم نے دیکھا ہے, اس کی وجہ سے وہ بہت کیش ہیوی ہیں. انہوں نے افریقہ میں اسپیشلی جا کے جتنے نون انرجی منرل ڈپازٹس ہیں جس پہ وہ ہارڈ عامر ران صاحب, بیکاز وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, پاکستان میں بھی کوئی رجیم چینج یا گراس روٹ ریولوشنز پہ کام ہو رہا ہے؟ یہاں تو ہم پچھلے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں, ہر ڈیکیڈ کے اندر ایک دو مرتبہ یہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہے. ہاں, لوگ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہے گورنمنٹ کی کارکردگی سے, جس طریقے سے ایک میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے. فورن انفلوئنس کتنا ہے پاکستان میں گراس روٹ اپرائزنگ کروانے میں, یا جس کو اویئرنیس کا بھی ہم نام دے سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے اندر ڈائنامکس جو ہیں انریسٹ کے, ریولوشن کے, ٹرانزیشن کے بالکل الگ ہوتا ہے. فورن فنڈنگ آ رہی ہے, امریکہ سے بھی آ رہی ہے, سعودی عرب سے بھی آ رہی ہے. ان کے اپنے اپنے اس کے سماعت کب دیکھ سکیں گے؟ کسی کا مدرسے میں ہے, مسجد جماعت میں ہے, کسی کا اس کی ڈومین الگ ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا, اس پہ جو مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے ارشد, وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو اور پاکستانی عوام کو اتنا کم عقل کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے گا پیسے پھینکے گا اور عوام جو ہے کھڑی نہیں. عوام کھڑی ہوگی جب عوام تنگ آ جائے گی. جب عوام تنگ آ گئی تھی ان ڈراموں سے اور سیلف obsessed جو پچھلی رجیم تھی مشرف صاحب کی, تو عوام سڑکوں پہ آئی, اور پوری عوام نہیں آئی, عوام کا کچھ حصہ آیا, اور وہ کچھ حصہ ہی کافی تھا, اور اس نے اس کو بھی گرا دیا, اور جو اس کی بات تھی اس کو مشرف صاحب, جہاں پہ بھی عوام کا ذکر آتا ہے, لوگوں کی ہم اپرائزنگ دیکھتے ہیں, تو پوری دنیا میں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ پیپلز پاور, اور ہم اس سے بہت انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں. جو الائنس آف یوتھ موومنٹ کا ذکر ہو رہا ہے, یہ 2008 میں بنائی گئی ایک سمٹ تھی جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا. ایم ٹی وی, گوگل, یوٹیوب, فیس بک, AT&T, جیٹ بلو اور لا فیکلٹی آف کولمبیا یونیورسٹی تک کہ 21ویں صدی میں نئی موومنٹس لائی جائیں انٹرنیٹ کے ذریعے. اب اس میں ہم لوگوں پہ بلیو کریں گے یا کہ جو مینیجرز ہیں, جیسے لارڈ ایکٹن نے کہا تھا کہ ان کو بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. جو کچھ بھی کر لیں ارشد, اگر وہ جو زمین میں وہ مادہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز ہو سکے تو وہ نہیں ہوگی. دیکھیے 450 لوگ سے زیادہ جو ہے شہید ہوئے ہیں ایجپٹ میں یہ رجیم چینج لانے کے لیے, اور بالکل ٹھیک فرمایا کہ وہ
فوج پہلے بھی تھی, فوج اب بھی ہے, جو مین جو اسٹیبلشمنٹ ایجپٹ کا وہ نہیں ہلا ہے, لیکن ایک ایسا آدمی جو ایک سمبل بن گیا تھا اپریشن کا, اس کو ہٹانے میں وہ کامیاب ہوئے. وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2-3 کانفرنسز آلٹرنیٹو کیا رکھا تھا اسلام آباد آلٹرنیٹو کیا رکھا تھا؟ آلٹرنیٹو نہیں تھا نا, اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایک خلا جو ہے ادھر بنا ہوا ہے, وچ مینس کہ انہوں نے اتنی اچھی پلاننگ نہیں کی, وچ آلسو مینس کہ یہ پلاننگ سے چیزیں نہیں ہوتی. یہ دیکھیے کچھ عنصر یقیناً ہو سکتا ہے, شاید امریکن ایمبیسی, برطانوی ایمبیسی 4-5 جو ہے کانفرنسز ادھر کرا دیں ادھر کرا دیں, کچھ گروپ مطلب 50 لڑکے جو ہے وہ ادھر لے آئے 50 لڑکے, لیکن جو اصل جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بیسڈ آن ریالٹیز, گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہوتی ہے. پاکستان میں موومنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں موومنٹ مشرف صاحب شاید اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ ہمارے بچے آج کل کے کہتے ہیں کہ جب تک اماں کی اجازت نہیں ہوگی ریولوشن نہیں آ سکتی. نہیں دیکھیں, اب وہ بیچارہ زہیر تورو کے پیچھے لوگ پڑ گئے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ لڑکا جو ہے اس میں کم از کم اتنی گٹس تو تھے کہ وہ باہر جا کے نکلا. اگر ہم سب کو اتنی تکلیف ہوتی جتنی ہم اظہار کرتے ہیں تو ہم سب سڑکوں میں نکلتے. تو جو کچھ لوگ نکل رہے ہیں ان کا مذاق اڑانے کے بجائے, اور مجھے بھی ہنسی آئی, مطلب ظاہری بات ہے وہ تھوڑا مذاق خیز ضرور تھا, لیکن ایسے نوجوانوں کی لیکن ایک جذبہ تھا. مشرف ذیل صاحب, سنبل خان صاحبہ, عامران صاحب, آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, لوگوں سے امید نہیں لینی چاہیے, لیکن ہمیں وہ عناصر, وہ بیک گراؤنڈ فورسز, ان کو بھی سمجھنا چاہیے جو تبدیلیاں لاتے ہیں, اور اس کے مطابق اپنی امید کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک جینون اپرائزنگ ہے, فیس بک ریولوشن آیا, وہاں کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا, لیکن اس سوشل میڈیا کے استعمال کے پیچھے بھی کچھ لوگوں نے فارورڈ پلاننگ کر کے سوچ کے اس کے استعمال کو بھی دیکھا تھا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. اور مشرق وسطیٰ میں جمہوریت لانے کا ایک بہت پرانا پروجیکٹ ہے جس پہ پھر کبھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.